شیرزا مروہ صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم اس پہلے حصے میں تو شیرزا صاحب ذرا ڈسکشن کر رہے تھے جو آج کمیشن بننے کا فیصلہ ہوا، اس پر میں آپ کی رائے بعد میں لیتا ہوں، لیکن پہلے اب ہماری ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ وہاں پر مخصوص نشستوں کا خیبر پختونخوا میں حلف کیوں نہیں کرا رہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے حلف تو پھر سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کی حد تک پوسٹ پون کر دیا جائے گا. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حلف تو ہم کرائیں گے، اس کا تو جواب میں افرمیٹو میں دوں. اچھا، کب؟ جب بھی اجلاس ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بڑی پڑی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کی. یہ اگر کوئی پشاور ہائی کورٹ خدا نخواستہ اس کے فیصلے کی حکم عدولی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ کے پاس اپنی کنٹیمپٹ کی جورسڈکشن ہے، وہ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کروانا جانتی ہے. الیکشن کمیشن لگ گئی کہ جی وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہیں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے یہ کریں، ورنہ ساتھ میں تھریٹ بھی دے دیا. کچھ ہی عرصہ قبل، مہینہ قبل، اسی پشاور ہائی کورٹ نے ریزرو سیٹوں پر سٹے دے دیا تھا حلف لینے سے، اور قومی اسمبلی میں حلف دیا گیا. اس وقت نہ تو کوئی لیٹر جاری ہوا الیکشن کمیشن سے، نہ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ ان سے حلف نہ لیں، اور نہ کوئی ایڈوائزری جاری ہوئی. اب جب ہمارے خلاف حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو یاد آ گیا کہ نہیں، یہ ایڈوائزری، یہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے، اور یہ بالکل یہ آرڈر جو ہیں، یہ لیٹر جو جاری کیا ہے، یہ کورم نان جوڈس ہیں، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کہ اسمبلی کے پارلیمانی بزنس میں مداخلت کریں. یہ اسپیکر، یہ اسمبلی کا بزنس ہے کہ کب اجلاس ہونا ہے، ایک منٹ جی، کب اجلاس ریکوزیشن ہونا ہے، کب اجلاس، اور اجلاس کا ایجنڈا، جس طرح ہائی کورٹ نے کہا، ہائی کورٹ نے بھی تجاوز کیا ہے. ویری ریسنٹلی سپریم کورٹ نے پارلیمانی بزنس کے حوالے سے عدالتی دائرہ اختیار کا جائزہ لیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ عدالتی جو بزنس، جو اسمبلی کا بزنس ہوتا ہے یا اسمبلی کے اندر، اس پہ جو ہے کورٹس کی جو جورسڈکشن ہے وہ انتہائی محدود ہے. یہ اس طرح بلینکٹ آرڈر جاری کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ جب آرڈر جاری ہوا، بہرحال اب تو آرڈر ہیں، جاری ہو گئے ہیں، اور اگر کے پی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہیں ڈائریکشن دے کے ان کا حلف کرائیں، نہیں، اور اس کے بغیر الیکشن سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا. یہ ان کا یہ اس طرح کی لینگویج الیکشن کمیشن استعمال نہیں کرتا. لیکن سر انہوں نے سینٹ کا الیکشن کرانا ہے، وہ نامکمل ایوان سے کیسے کرا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کس طرح نامکمل؟ ابھی جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین کا ووٹ جو ہیں وہ حلف نہیں لیا گیا ہے تو وزیر اعظم کے الیکشن نہ کرائیں، میں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اوریجنل جورسڈکشن میں پٹیشن دائر کی ہے، اس میں سٹے مانگا تھا. کیس میرا ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا میں یہی عرض کر سکتا ہوں الیکشن کمیشن نے یہاں پہ اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ اسمبلی کو یہ بتائیں. میں ایک عرض کر دوں، یہ رانا صاحب جو بتا رہے ہیں نا، کنٹیمپٹ کی ان کو بڑی فکر ہے. خود جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ یہ 14 مئی کو الیکشن کرا دے، تو کنٹیمپٹ سے ڈر کے انہوں نے الیکشن کرا دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑی کرانا تھا، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا تھا. لیکن اب آپ نے اچھا، وہ فنڈ کس نے روکے تھے؟ وہ فائنانس منسٹری کس کی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے فنڈ ہی نہیں دیتے ہیں؟ اور وہ کون تھا وزیر اعظم جس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ وہ کون تھا وزیر داخلہ جس نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے منافی ہے، جبکہ وہ فیصلہ آگے چیلنج بھی نہیں ہو سکتا؟ ویسے چلے میں سائرہ بانو کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، مگر مجھے مختصراً بتا دیں کہ اس فیصلے کو، مروہ صاحب، آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ابھی تک چیلنج کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ میں؟ یہ تو کے پی گورنمنٹ کا کام ہے، اور میں اس معاملے پہ اپڈیٹ نہیں ہوں، پارٹی کا کام ہے نا. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں، میں دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں، الیکشن کمیشن اپنے کام سے کام رکھیں، اور اپنے کام سے کام رکھنے کے بجائے انہوں نے تو بیچ چوراہے ہی وہ اپنا کیا بولتے ہیں اس کو جو پوڑ دیا. انہوں نے جس طریقے سے 9 فروری کو اپنے لگائے گئے ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے پاکستان میں نئی اصلاحات متعارف کرا دی، نیا کلچر متعارف کرا دیا. اور یہ میری بہن ہے سائرہ بانو، یہ خود بھی اس کی وکٹم ہے
یہ جیتی ہوئی جو ہے فارم 47 پہ اس دن جس شو میں بیٹھے ہوتے ہیں دائیں بائیں فارم 47 والے ایم این ایس بیٹھے ہوتے ہیں. اس کلچر کے تحت یہ اپنی سیٹ نکال گئے, اس کلچر کے تحت مروت صاحب اپنی سیٹ نکال گئے. میں سیٹ جس طرح نکالا ہوں وہ مائی کے لال ہی نکال سکتے ہیں. کے پی کے میں میجورٹی ان کی سیٹیں نکل آئیں اسی کلچر کے تحت. اچھا جانے دیں, جہاں ہار گئے آپ کا بس چلا نہیں ہے نا, جدھر جیت گئے وہاں سبحان اللہ, جہاں ہار گئے وہاں ہمیں بھی تھوڑی بہت سنگن ہم بھی لیتے ہیں بھائی. اگر آپ نون کی طرف سے کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں, ویسے سنید ہیں کہ بھائی لوگ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ گورنمنٹ میں لا رہے ہیں, اللہ کرے آپ ہو جائے, تو اگر آپ کچھ ذمہ داری لے سکتے ہیں تو آئیں پنجاب اور کے پی کے تمام حلقے کھول دیتے ہیں. صحیح کھولیں, اوپن نہیں, میں کہتا ہوں اوپن چیلنج ہے. آپ تمام کھولیں, تمام حلقے کھولیں, الیکشن ٹریبیونل سے کھلوائیں, الیکشن کمیشن سے کھلوائیں, عدالتوں سے کھلوائیں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ جائیں کھلوائیں. اپنے بات کون روک رہا ہے؟ آ جائیں اپنے حلقے کھول دو, آپ کے حلقوں سے مریم نواز ہارے گی, آپ میاں نواز شریف ہارے گا, شہباز شریف ہارے گا. خیال ہے نا جی, جی یہ آسان سا علاج ہے. یہ کبھی فارم 47 میں چپتے ہیں, ضرورت کیا ہے؟ دوسروں کا تو حق ہی نہیں ہے سانس لینے کا. 2 سال سے جو یہ کر رہے ہیں گورنر راج لگائیں, کیونکہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے جو بادل ناخواستہ رہ گئی, اور وہاں کے آلات کی وجہ سے شاید فارم 47 کا اتنا وسیع پیمانے پہ چوری کیا جانا ممکن نہیں تھا. اچھا, تو اب جو یہ فرما رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں, ویسے پیپل پارٹی والوں کے منہ سے یہ بات سن کے مروت صاحب, میں نے آپ کو ایک زمانے میں پیپل پارٹی ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتی تھی, جمہوریت کی وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی, اور اب پیپل پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. حیرت تو تب ہوتی ہے اور قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی زرداری صاحب کے فلسفے کی وجہ سے بلوچستان میں کر رہی ہیں کہ نہیں, میں نے اپنی رائے نہیں دی, میں تو تجزیہ کاروں کی رائے سن رہی ہوں کہ ہماری حکومت ہے ہی نہیں, ہم کیبنٹ میں ہے ہی یہ نہیں. بھی سن لینا, یہ جو بھی آپ نے بات کی جج صاحبان کا کمیشن جس پہ آج لا منسٹر نے دھمکی دی ہے کہ جی یہ کنڈکٹ پہ بھی جائے گا, اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. سٹنگ 6 جج ہیں ہائی کورٹ کے, اور بڑے نیک نام اور اچھے جج ہیں, پورا اسلام آباد اور پوری لیگل فریٹرنیٹی ان جج صاحبان کو جانتی ہے. ان 6 جج صاحبان نے اپنے ساتھ جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے, اپنے ڈاکومنٹری لیٹرز کے حوالے بھی دیے, یہ بھی بتائے کس وقت پہ کس چیف جسٹس کو یہ بتاتے گئے, اپنے چیف جسٹس کو, بندیال صاحب کو, قاضی فائزیسا صاحب کو جو سینئر پیونی جج تھے اس وقت. اب آ کے جو ہے لا منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ان سٹنگ جج صاحبان کی ان الزامات کی انکوائری کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کو سنگل 1 مین کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت مقرر کرتے ہیں. ریٹائرڈ جج صاحب جو ہوتا ہے, میں چونکہ خود اس فریٹرنیٹی سے رہا ہوں اور بہت سارے جج صاحبان جو ریٹائرڈ ہیں ہمارے دوست احباب میں ہیں, بدقسمتی سے ان کو اپنے پوتے کے ختنے کی تقریب پہ بھی انوائٹ نہیں کرتے ہیں گھر والے, اور یہ سٹنگ جج صاحبان کی انکوائری جو ہے وہ ریٹائرڈ جج سے کروا رہے ہیں.